हज़रात ख़वातीन, हस्बे ऐलान जनाब अब्दुल करीम साहब का शेरी मजमुआ दिल की पुकार के रस्मी इजरा की तकरीब मुनक़िद है, जिसकी सदारत फरमाएंगे जनाब मोहम्मद अयूब साहब, एडवोकेट, कानूनी कानूननिगार और जोश व उमंग के मुदीर। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि डाइस पर तशरीफ़ लाएं और मसलत सदारत पर तशरीफ़ फरमा होकर हमें शुक्रिया का मौका इनायत करें। जनाब मोहम्मद अयूब साहब और आज के मेहमान खुसूसी हैं जनाब हमारे क़ाज़ी ज़िया साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर ये अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी। मैं आपसे भी गुजारिश है और एक हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब रियाज कुरैशी साहब, जो कि हमारी रियासत के मशहूर सलाहकार हैं और बिलखुसूस तालीमी खिदमत के सिलसिले में आपका नाम सर्वे फहरिस्त है। मैं गुजारिश करता हूँ। और फिर हमारे डॉक्टर आबिदा नसरीन साहिबा, आपसे भी गुजारिश की है तशरीफ़ लाएँ। जनाब मुहियुद्दीन साहब, आपसे भी गुजारिश है और जनाब जमात अली साहब से भी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और जुनैद अली शाह साहब और अब्दुल क़ादिर भाई साहब और बिलखुसूस आज के इस महफिल के दौरा जनाब अब्दुल करीम साहब, जो कि इस किताब के शायर हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि डायस पर तशरीफ़ लाएँ। فليعمل المولى
ذکر محمد میں ہے نگاہ، دل کا سکون پالے درود و سلام سے، دانی بھی فخر کرنے لگے اپنے آپ پر، خدمت اور کوئی لیجیے آقا غلام سے۔ وہاں پہ آ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، وہاں پہ آ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، جہاں پہ ذکر نبی صبح و شام ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر نبی صبح و شام ہوتا ہے۔ رسول پاک کی تعریف جو بھی کرتے ہیں کہ دو جہان میں ان کا نام ہوتا ہے، لبوں پہ جب میرے آقا کا نام ہوتا ہے درود پڑھتا ہوں اور میرا کام ہوتا ہے، درود پڑھتا ہوں اور میرا کام ہوتا ہے۔ نصیب کا مقام فرمائیے۔ آمد ہے فرشتوں کی دن رات مدینے میں، آمد ہے فرشتوں کی دن رات مدینے میں، آمد ہے فرشتوں کی دن رات مدینے میں، بڑھتی ہے محبت کی سوغات مدینے میں، بڑھتی ہے محبت کی سوغات مدینے میں، حسرت ہے میرے دل کو تو بس ہے یہی حسرت، حسرت ہے میرے دل کو تو بس ہے یہی حسرت، آقا کو سناؤں میں ایک رات مدینے میں، آقا کو سناؤں میں ایک رات مدینے میں، بن جاتی ہے ہر بگڑی آقا کی زیارت سے، مل جاتے ہیں مومن کو درجات مدینے میں، مل جاتے ہیں مومن کو درجات مدینے میں، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو مل جاتی ہے آقا سے، رحمت کی ہدایت کی خیرات مدینے میں، ادنا رحمت کی ہدایت کی خیرات مدینے میں، یا رب یہ گزارش ہے اور میری تمنا بھی، یا رب یہ گزارش ہے اور میری تمنا بھی،
کعبے میں میرا دل ہو اور رات مدینے میں، کعبے میں میرا دل ہو اور رات مدینے میں، کچھ ایسا کرم کر دے مولا تیرے دانش پر، کچھ ایسا کرم کر دے مولا تیرے دانش پر، تعمل میں جاؤں دن رات مدینے میں، تعمل میں جاؤں دن رات مدینے میں، آمد ہے فرشتوں کی دن رات مدینے میں، بڑھتی ہے محبت کی سوغات مدینے میں۔ تمام بڑا ساتھ دیا ہم لوگوں کا، تو ایک شعر یاد آتا ہے، کوئی خریدار اپنا دنیا میں ہمارا حال پہ اردو، صورت حال میں کسی کا ہمت یہ کرنا انہوں کی اپنی استطاعت ہوتی ہے، انہوں کی اپنی سوچ و فکر بنتا ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اردودان میں جو شاعر ہے اس نے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کیا۔ ہم بہت ہی کم لوگ اس طرح کے نہ کے برابر لوگ ہیں جو اردو سے جانکاری رکھتے ہیں، ایسے نہیں اردو کی نام مبارکباد دیا اور خالد فخر صاحب نے السلام علیکم ناظرین، جو بھی ادھر اپنی مصروفیات چھوڑ کے ہم لوگوں کے بیچ میں آج آئے ہیں اس کا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ،
بہت دل سے شکر گزار ہیں. اور کریم صاحب جو منگلور کے رہتے ہوئے جو اردو بہت فاصلے میں نہیں ملتی آپ کو، لیکن وہ کوشش کر کے ایک مکمل شاعر بننے کی کوشش میں ہے. ہم لوگ سب ان کو بس عزت افزائی کر کے، حوصلہ افزائی کر کے ہم لوگ ان کو آگے بڑھانا ہے. سب سے یہی دعا ہے. بس ایک چند الفاظ بول کے میں کریم صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آ کے آپ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے اور ہم سب کو اس کے بارے میں کچھ یہ کریں گے تو بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو، شکریہ. الحمدللہ، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کا ذریعہ بنا اور آپ تمام مہمانان کی خوشی سے ملنے کا موقع نصیب فرمائے اور ہماری دعوت قبول کرتے ہوئے اور ہمارے لیے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. بے حد ممنون اور مشکور ہوں. دل کی امیر گہرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کرتا. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کتاب لکھ سکوں گا اور کتاب ترتیب دے سکوں گا، مگر خداوند قدوس نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا اور آپ کے ہاتھ میں میری شعری کتاب یعنی دل کی پکار ہے. کبھی میں کالج کے دور میں رسالے کے لیے مضمون لکھتا تھا. ان میں ایک اچھا مضمون بہترین دوست. اسے پڑھ کر میرے استاد بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ آپ ہندی سے زیادہ اردو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد میری دلچسپی اور بڑھتی گئی اور لکھنے کا ذوق بڑھتا رہا. اسی طرح روز کچھ شعر و شاعری لکھ کر اپنے دوستوں کو دیتا اور وہ خوش ہو کر کافی تعریف کرتے اور کہتے کہ آپ کی شعر و شاعری لکھنے اور پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اسی طرح لکھ کر ایک کتاب شکل دے سکتے ہیں. الحمدللہ، میرے دل میں بات آئی کہ جب خدا نے علم عطا کیا ہے تو کیوں نہ اسے کتابی شکل میں اپنی شاعری کو پیش کروں. اس بات کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی دل میں خواہش پیدا ہوئی. تب میں اپنے دل کی بات کو مانا اور آگے بڑھ کر اپنی شاعری کو اکٹھا کیا اور آپ کے سامنے شعری مجموعہ کی شکل میں موجود ہے. اس کتاب کا نام میں نے دل کی پکار رکھا. اس کتاب کو شائع کرنے میں سب سے زیادہ میری اہلیہ اور بچوں کا عمل دخل ہے، جنہوں نے بارہا ہم سے اصرار کرتے کہ آپ کی کتاب کب شائع ہو رہی ہے. الحمدللہ، اللہ کی مہربانی آپ سب مہمانوں اور ہمارے کرم فرماؤں کی نوازش کے یہاں تک پہنچا. جناب سید جماعت علی شاہ، یہ ہمارے سمدھی صاحب ہے جو اسٹیج پر موجود ہے. وقتاً فوقتاً آپ سے مشورہ کرتا رہا. انہوں نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ اور شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کی توفیق، اس کی مہربانی اور مرض الہی سے ایک کتاب لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی.
اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسی بڑی بڑی ہستیوں سے ملنے اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے چند شاعری جو اس کتاب میں موجود ہے پیش کرتا ہوں، اشعار پیش کرتا ہوں۔ اگر پسند آئے تو دعا دیں، اگر پسند نہ آئے تو معاف فرما دیں، کیونکہ اس میدان میں میں نیا ہوں، ابھی لکھنے اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خوشیوں سے بھرنا ہے اگر آپ کی زندگی، خوشیوں سے بھرنا ہے اگر آپ کی زندگی، تو کر لو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اگر پوری پابندی کے ساتھ ہو گفتگو خدا سے، اگر پوری پابندی کے ساتھ ہو گفتگو خدا سے، تو سمر جائے گی زندگی نور ہی نور سے۔ اللہ پاک کی نگاہ میں نیک بن کر گناہ سے پاک نکل، اللہ پاک کی نگاہ میں نیک بن کر گناہ سے پاک نکل، چاہے کچھ بھی مشکل سے گزرے، چاہے کچھ بھی مشکل سے گزرے، اپنے آپ کو سنبھل۔ غفلت کی وجہ سے نیکی میں کوئی کسر ہو، غفلت کی وجہ سے نیکی میں کوئی کسر ہو، دل نہ بدل۔ عرش کے سائے میں جگہ تو چاہے، عرش کے سائے میں جگہ تو چاہے، تو کر نیک عمل۔ دوسری ہے، اگر مصیبت کی ہوا چاہے کتنی تیز کیوں نہ ہو، اگر مصیبت کی ہوا چاہے کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، ہم اس ہوا کا رخ بدلنے کی ہنر رکھتے ہیں۔ اگر تیری رحمت کی نگاہ ہم پر ہو اے خدا، اگر تیری رحمت کی نگاہ ہم پر ہو اے خدا، تو سارا وجود پر قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے، ماں کے بارے میں لکھنے جا رہا ہوں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو سب کے دل میں بستی ہے، غم اور مشکلات اپنے گلے لگا کر سب کے آگے ہنستی ہے۔ بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے خود کی خواہشیں دفناتی ہے۔ ساری عمر بچوں کی بھلائی کے لیے، ساری عمر بچوں کی بھلائی کے لیے خود سے خدا سے دعا کرتے رہتی ہے۔ ماں کی قربانی سے بچوں کی زندگی سنورتی ہے۔ اور آگے کا ہے، کہنے جا رہا ہوں، ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں، شکست ہمیں دینا کسی میں کم نہیں، شکست ہمیں دینا کسی میں کم نہیں، خدا سے ناتا ہم جوڑ دیے، خدا سے ناتا ہم جوڑ دیے ہیں، اب یہ کسی کو ممکن نہیں۔ اگلی شاعری سنانے جا رہا ہوں۔ سمندر کے کنارے سے جب ہم گزر رہے تھے، سمندر کے کنارے سے جب ہم گزر رہے تھے، اچانک انہوں نے ہم سے سوال کیا، آپ مجھے کتنا چاہتے ہو، آپ مجھے کتنا چاہتے ہو؟ جواب میں ہم نے کہا، جس طرح سمندر سے لگا ساحل ہے، جس طرح سمندر سے لگا ساحل ہے، اس طرح تو میری زندگی میں شامل ہے۔ شکریہ۔ اس محفل میں بن کر آئے ہیں سب مہمان، اس محفل میں بن کر آئے ہیں سب مہمان، کس طرح چکاؤں آپ سب کا احسان۔ دعا ہے چلتے رہے گی محفل یوں ہی، دعا ہے چلتے رہے گی محفل یوں ہی، یہی ہے میرا ایمان۔ اگر دعوت نامہ نہ ملے، اگر دعوت نامہ نہ ملے، پھر بھی بن کر آنا خاص مہمان۔
स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमानान किराम और तमाम शराका का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी इस किताब तकरीब रस्म इजरा में शरीक हुए और जलसा को कामयाब बनाया। आखिर में जो इस किताब की तरतीब व तर्जीम और खुशनुमा बनाने में हमारे अजीज दोस्त मौलाना मसूद साहब ने हमारा साथ दिया और हम उनके मशहूर हैं। ये बात कहते हैं, मैं अपनी बात को रोकना चाहता हूँ, गलती माफ़ी देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम शायद कुछ खबर ऐसे हैं जो उर्दू के बाद उसकी दूसरी पब्लिकेशन जो है ना थे। और मैं जनाब जमात अली साहब से ये भी कलाम आप इनके कलाम को फनी नुक्ते नज़र से न देखें बल्कि इनके ख्यालात पेश करने की कोशिश की है उसका होता है तो शायद आप कुछ महसूस करें उर्दू से लगाव है, उर्दू से मोहब्बत है, उसका एहसास आपको इनकी किताब में मिलेगा। मैं एक बार फिर हमने फनी एतबार से आपके सामने रखी कि कैसे उनका शुरू हुआ और किस तरह उन्होंने किताब तरतीब दी और जरा मसूद साहब ने साथ दिया और आज मैं आज के खास सियासत से गुजारिश करूँगा कि वो इसी बात के साथ शहनशीन पर तशरीफ फरमा मेहमान मोहतरम इस किताब के मुसन्निफ और शायर अब्दुल करीम साहब, फयाज कुरैशी साहब, हमारे हरदिल अजीज माहिर कराम आज के सदर जलसा अयूब साहब और जनाब जमायत अली शाह साहब और मेरे भाई रहबर को क्या कहूँ कि आपका जब भी हुक्म होता है तो उसे बजा लाना मेरे लिए समझिए कि एक फ़र्ज समझता हूँ। मुनीर अहमद जामी साहब बड़ी शफ़क़त करते हैं और मैं भी उनका उतना ही एहतराम करता हूँ। हाज़रीन हमारे मसूद साहब हैं, सरदार दानी साहब हैं, तमाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जामी साहब का हुक्म हुआ था, अब्दुल करीम साहब से मेरी पहली मुलाकात है। जब कहा कि आना है तो बस इतना कहा कि हाजिर हो जाऊँगा, किसकी किताब तो कहा आ जाओ, बाद में मालूम होगा। ठीक है, जैसे हुक्म हुआ हाजिर हो गया था। जैसे अभी जामी साहब कह रहे थे कि उर्दू का अलमिया उर्दू का नहीं है बल्कि उर्दू जानने वालों का अलमिया है। हमारा सबका उर्दू तो यहाँ अगर हम इसकी नाकदरी करें तो इसके और दूसरे मुकाम है जहाँ पे वो चली जाएगी। अब यहाँ अगर हम इससे ये करेंगे, लापरवाही बरतेंगे तो उसके और दूसरे मकाम हैं। केरला में देखिएगा, आप जाइए वहाँ पे, अभी हाल में तमिलनाडु जाना हुआ था, वहाँ देखिएगा, बहुत सारा है। अब यहाँ अगर नहीं हो रहा है तो क्यों, क्या शहर की मसरूफियात है जिसे जो हमें खा रही है या क्या परेशानियां हैं, पता नहीं। देखिए, जब मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, इत्तेफाक करना या ना करना हर एक चीज़ का अपना इख्तियार है। जब अच्छी खासी मरमन ग़िज़ाएँ होती हैं तो वहाँ तो तेज़ाब बहुत होती है जिस्म के लिए, जो भी ग़िज़ा होती है तो बड़े लजीज खाने खाते हैं। ये जो महफिलें हैं, ये जो काविशें हैं, ये जो तहरीरें होती है, ये रूह की ग़िज़ा होती है। और वही मेरा ये मानना है कि रूह की ग़िज़ा अभी हमारे मौलाना जब क़िरात कर रहे थे या सरदार साहब जब नात पढ़ रहे थे तो इससे तो एक तरह से हमारे अंदर क़िरात जब हो रही थी तो उसकी कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, ना समझे, लेकिन अंदर से जो विजदानी कैफियत आती है, ये वो रूह है, रूह की ग़िज़ा है। इसको अगर हम खिलाते रहेंगे ऐसी किताबों, ऐसे महफिलों से और पढ़ते मुताले के ज़रिए तो जिंदा रहेगी।
اور اسے چھوڑ دیں گے تو جیسے ہم اپنے جس کے لیے ڈائٹنگ وغیرہ وغیرہ کا یہ اہتمام کرتے ہیں، ضروری ہے کہ مطالعے کے ذریعے ہم اپنی روحوں کو بھی زندہ رکھیں، اس لیے کہ یہ وجدانی کیفیت ہو جو بھی کہیں یہی ہے، یہ غذا ہے جو ہمارے اندر ہمارے احساس کو زندہ رکھتی ہے۔ تو کچھ ہی صحیح، مختصر ہی صحیح، یہاں پہ جو محفلیں جمتی ہیں اس کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے، اس کے اندر جو جاذبیت ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک جو شوق آتا ہے، جگاتا ہے جھنجھوڑنے کا، یہی وہ جذبہ ہے جو یہاں تک ہم لوگوں کو کھینچ لاتا ہے۔ جہاں تک شعر و شاعری ہو یا ادب کا تعلق ہو، جیسے کہ تمام اہل علم حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے لفظ شاعری کی ہمت کر رہا ہوں، میں اتنا ہی کہوں گا۔ شاعری فنکار کہیے گا، چاہے خصوصاً شاعر تلبیس الرحمان جب کہتے ہیں تو اللہ کا شاگرد ہوتا ہے تو اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے، اس کو لے کر ہمیں چلنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اس لیے اور جب وہ کہتا ہے تو ایک الہامی کیفیت میں ڈوب کر کہتا ہے، اسی لیے غالب نے کہا تھا، آتے ہیں یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے فروش، کہا تھا انہوں نے نوائے سروش ہے، آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، کہا الہام وہی کہ حد تک انہوں نے کہہ دیا تھا۔ ہمارے پاس منیر احمد جامی صاحب ہو یا کوئی بھی جو موجود ہے، یہ ان کی شاعری میں دیکھیے گا کہ اللہ سے جو لگاؤ، جو باتیں کہی گئی ہیں وہی وہ الہامی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں ایک طرح سے جذبہ آتا ہے، ملتا ہے، اور شاعر جب کہتا ہے تو وہ اپنی بات، اپنے جذبوں کو تحریر میں لاتا ہے، تو وہ شاعری لوگ جب پڑھتے ہیں وہ لبریٹ کرتا ہے، اپنے خیالات کو آزاد کرتا ہے، اور جب لوگ پڑھ کر داد دیتے ہیں تو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس کی خوبی ہوتی ہے پڑھنے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کس کے لیے لکھ رہا ہوں، اپنے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ شاعر یا فنکار جو ہوتے ہیں وہ ہماری طرح انسان عبد الکریم صاحب بھی، فیاض قریشی صاحب اتنے بہترین افسانہ نگار ایوب صاحب ہیں، منیر احمد جامی صاحب ہیں، تو یہ لوگ جو لکھتے ہیں ہماری طرح، لیکن ان کی نظر جو گہری نظر سماج اور معاشرے پر ہوتی ہے، وہ جو ایک باریک بینی سے خیالات کو لا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ وہی بات یہاں پہ ہمارے سامنے جب بیان کی جاتی ہے تو اس کی خوبی اور تمام اوصاف ہم لوگوں کی ایک نئی بات نظر آتی ہے۔ یہاں پہ آج جو عبد الکریم صاحب کی کتاب دل کی پکار سرسری نظر میں نے ڈالی یہاں پہ، جو ابھی میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کلام میں ہمارے منیر صاحب کے سامنے شاعری کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اظہار کا حسن ہونا چاہیے اور دوسرا معنویت ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے کلام کو، شاعری کو وہ ایک اہمیت و افادیت ملتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ غالب اور اقبال سب نہیں ہو سکتے، ضروری بھی نہیں ہے، اور غالب اور اقبال کی پوری شاعری کی پوری شاعری اور اقبال کی پوری شاعری اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہر ایک شعر اور چند چیلا شعر تھے جنہوں نے ان کو اقبال بنایا، غالب بنایا، میر بنایا تھا۔ تو ایسے کچھ اشعار یا کچھ خیالات ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہاں جب کتاب کا پہلا وقت سے آخر تک بھی جب میں نے نظر ڈالی تو عشق جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، ایک مجازی عشق ہے، ایک عشق حقیقی ہے۔ یہ پوری کتاب عشق حقیقی میں ڈوبی ہوئی ایک شاعر کی آواز، دل کی آواز، ایک ذہن کی آواز ہوتی ہے، ایک دل کی آواز۔ جو دل کی آواز ہوتی ہے اسی میں متاثر ہوتا ہے کہ از دل عزت بر دل عزت، میں کہوں تو دل پر جا کے اثر کرتی ہے، اور اس میں یہ بھی احساس ہونا ضروری ہے کہ میں آج کی جو نبض ہے، آج کا جو احساس ہے، معاشرے کو، سماج کو اپنے سامنے رکھ کے میں کچھ لکھوں تو وہ اپنے تاریخ کو بھی لگے کہ یہ میری بھی آواز ہے۔ آج یہ دور ہے کہ میرا بیٹا ایک فنکار کی حیثیت سے، قاری کا بیٹا، دونوں ملتے جلتے نہیں ہیں، خیالات ضروری نہیں ہے۔ اقبال کی شاعری غالب کی ہو، آج پورا کلام اگر کہتے جائے تو کوئی واہ واہ نہیں کہتا، کہیں ایک شعر ہے جو اسے دل کو چھوتا ہے تو واہ واہ، دوبارہ ارشاد سبحان اللہ کہتے ہیں ہم لوگ۔
تو پوری شاعری یہاں پہ جو ہے اس تحقیق میں ڈوبی ہوئی ہے. آج کے شاعر عبد الکریم صاحب کے لیے اگر منیر احمد جامی صاحب جیسے مجھے ہوئے شاعر کی شاعری مل جائے, آپ کی رہبری مل جائے تو اور اس میں نکھار آ سکتا ہے, خوبیاں آ سکتی ہے. یہاں پہ جو مجھے محسوس ہوا اس پہ ابتدا سے آپ نے بھی چیدہ چیدہ اشعار پڑھے تھے, یہاں پہ کچھ نئی چیزیں بھی ہیں اور اس میں ظرافت کا انداز بھی ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک شعر ہے جو آپ نے لکھا ہے, دل پاک ہے سب کا بھلا چاہتا ہوں, دل پاک ہے سب کا بھلا چاہتا ہوں, ہاتھ میں کھیت ہے آپ کو کھلانا چاہتا ہوں. ایک سادگی سلاست کہتے ہیں. حال ہی نے کہا تھا کہ سادگی بھی ہو سلاست ہو, اور بعد میں یہ بھی کہا گیا شعراء نے یہ آیت کی پسند جدیدیت محبتی تمام فنکار کسی بھی تحریک سے وابستہ نہیں ہوتا. وہ اپنے خیالات بیان کرنے میں اتنا محب ہو جاتا ہے کہ بعد میں خالی اسے فلا 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 لگا دیتا ہے. آپ اگر یہ نو شعر ہے, سوچ سمجھ انجام, سوچ سمجھ انجام دے, نتیجہ خدا پہ چھوڑ, زندگی کی کامیابی میں ہو جائے گا تیرا نیا ایپیسوڈ. اب دیکھیے یہاں پہ ایپیسوڈ کا بھی استعمال جو کیا ہے کتنے خوبی سے آپ نے کیا ہے. ایسے کہیں یہ بھی ہے خیالات آپ کے بڑے پاک, خیالات جو چاہتے ہیں معاشرے میں وہ آپ نے بیان کیا ہے. بیان کرنے کا انداز منیر احمد جامی صاحب یہاں بڑے فنکار بیٹھے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. تو اشعار میں جو بھی چیزیں سدھار کی ہیں آپ مشورہ منیر احمد جامی صاحب سے لے کر اس کو اور خوب سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو خیالات کی پاکیزگی ہے, جو حدود ہے, جو سچائی ہے, جو معاشرے میں آپ سچ دیکھنا چاہتے ہیں, تجارت کو بھی آپ نے یہاں پہ شامل کیا ہے کہ کیسی تجارت ہونا ہے. صورت گڑھ جیسے علاقے میں وہاں کے دینی ماحول ہے, بھٹکل ہو یا ادھر کے اردو ہو وہاں کے علاقے میں, وہاں جو اپنی جگہ لیکن دوسری طریقے سے وہاں پہ جو حالات ہیں آج کے دور میں اس پس منظر میں آپ جو یہاں پہ اس کتاب میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ڈرنا تو صرف اللہ سے ہے, میں دنیا سے ڈرنے کا مجھے کوئی یہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے دل کی اپنی آواز کو ایک معاشرے کی آواز, سماج کی آواز بنا کر پیش کیا ہے, اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اور خوب سے خوب تلاش ہو. اور اس کتاب کی ایک اور خوبی جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ اردو اور ہندی دونوں کا اشتراک ہے یہاں پہ. ان دونوں کو لے کے ساتھ آپ نے جو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے, یہ آپ کی فن کا, آپ کی شاعری کا بڑا ہی اچھا امتزاج ہے. خیالات کے حد تک بڑے بہترین خیالات ہیں. آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ پہلا سفر ہے اور آگے جانا ہے. تو میری دعا ہے, اللہ سے دعا کروں کہ آپ کو خوب سے خوب تک جو آپ کی تلاش ہے اللہ اس میں آپ کا رہبر و حامی رہے, اور منیر احمد جامی جیسے منجے ہوئے شاعر کی آپ کو صحبت اور آپ کی رہنمائی حاصل ہو تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کی شاعری میں نکھار بھی آئے گا اور منفرد لب و لہجہ بھی آپ کے کلام میں آئے گا. ان کلمات کے ساتھ میں منتظمین کا منیر احمد جامی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا اور چند طالب علمانہ خیالات کا اظہار کرنے کا مجھے موقع دیا. آپ کا بھی تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملا. ویسے دیکھیں تو یہ عزیزہ صاحب کی کتاب سے محسوس کیا ہوا ہے. میں جناب ریاض گزارش کرتا ہوں براہ کرم خود کے خاموشی کا لحاظ رکھیں, ایک آتے گھنٹے کی بات ہے. صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں تھمے رون ہے رخش روم, دیکھیے کہاں تھمے نئے باغ ہاتھ میں ہے ناپاری خواب میں. آج مسلمانوں کی حالت ملک میں کچھ اسی طرح ہو گئی ہے جیسا گھوڑے پر سوار ہیں, نہ ہاتھ میں باغ ہے نہ پار خواب میں ہے, چلتے چلے جا رہے ہیں. اور اردو کا یہی حال ہے. مجھے اس وقت بہت پریشانی ہوئی تھی جب میں جہاز میں داخل ہوا تو چند گرے چنے افراد تھے, مگر دھیرے دھیرے
یہ پریشانی ختم ہوتی گئی اور میں دیکھتا گیا کہ آڈینس آ رہے ہیں، سامعین آ رہے ہیں. اس لیے آج مجھے امید ہے جب تک ہمارے درمیان عبدالکریم صاحب جیسے اردو کو چاہنے والے ہیں ہمیں حوصلہ ملتا رہے گا. ہم اچھے رائٹر سے کہتے ہیں، بہت معلوم نہیں ہم کہاں تک اچھے رائٹر سے، مگر ہے رائٹر لکھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. مگر نئے خلقار جو ایسے خوش علاقے میں جسے ہم صورت المنظور کہتے ہیں، وہاں پہ ایسی شخصیت کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے لیے اچھا سائن ہے. میں عبدالکریم صاحب سے درخواست کروں گا اس موقع پر کہ وہاں پہ اردو تو زبان استعمال کرتے ہوں گے مگر تحریر شاید کم ہوگی. وہاں پہ شعراء کرام بھی مل جائیں گے آپ کو تھوڑا ہمت سے کام لیتے ہوئے وہاں پہ اگر تلاش کریں کہ اردو زبان قوانین منظور میں وہاں پہ ایک ایسوسیشن قائم کریں اور وہاں پہ آپ بنیاد ڈال کر کچھ اردو کا کام کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہوگی. ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے. بنگلور میں شعراء کرام ہیں، ادیب حضرات ہیں، شیما ہر جگہ کرناٹک میں پھیلے ہوئے. یہ بات ہے کہ اپنے پلیٹ فارم صحیح طریقے سے نہیں مل رہا ہے. اس لیے میں کریم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بنگلور میں ایک ادارے کی بنیاد ڈالیں. اردو معلوم نہیں اردو ڈالا ہے یا نہیں مگر اس کی بنیاد ڈالیں. میری بات آج کے حالات کے تعلق سے جتنا روئے وہ کم ہے، مگر اردو کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لاکھ بے پرواہ ہو جائے اردو سے. یہ اردو کا نقصان نہیں ہوگا، اردو اپنے طور پر ترقی کر لے گی، مگر جو نقصان ہوگا یہ ہمارا اپنا نقصان ہوگا. اس لیے کہ ہماری تہذیب، ہماری زبان سب کچھ اردو میں محفوظ ہے. عربی زبان کے بعد اگر کوئی سرمایہ اردو میں موجود ہے محفوظ ہے تو وہ اردو میں ہے. اگر اردو دان اپنے سرمایہ سے واقف نہیں ہوتا ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے نوجوان کیسے آگے بڑھیں گے اسلامی تہذیب کے ساتھ، یہ وہ سوال ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر اردو دان اردو نہ سیکھے، مسلمان اردو کا سیکھے تو یہ اردو کا کوئی نقصان نہیں. یہ عالمی زبان بن چکی ہے. دنیا کے 33,000 زبانوں میں اس کا مقام جانتے ہیں اب کتنا ہے؟ تیسرا مقام ہے. تیسرا مقام یہ بھی نہیں ہے پہنچ گئے. یہ اپنے طور پر ترقی کر لے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو نقصان ہوگا وہ ہمارا اپنا نقصان ہوگا. ہم اپنی تہذیب سے کٹ جائیں گے، ہم خود اپنے معاشرے سے ہم کٹ جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اردو نہیں ہے وہاں پہ اردو کی بنیاد ڈالی جائے، وہاں پہ اردو ادارے قائم کیا جائے. اور ہم لوگ جب سمجھتے دیکھیں بنگلور کی آبادی اس وقت اردو زبان میں مسلمان کے نہیں پتا اردو زبان کے تعلق سے کہوں گا کہ 25 لاکھ سے زیادہ ہے. ایسے موقع پر کم از کم کا یہ حال تو بڑھ جانا چاہیے تھا. آج کے حالات کے پیش اشتہارات کیے گئے. ذاتی طور پر ملاقاتوں میں ذاتی سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر محفوظ زبان کی ہر جگہ ہر طریقے سے محفوظ زبان کی کوشش ہوتی ہے. کہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کہیں ناکام بھی ہوتے ہیں. ناکامی سے رونے کی ضرورت نہیں ہے. ناکامیاں کامیابی کے ذمہ ہوتا ہے. بہتر اردو کے تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو اردو سے وابستہ کرنا ضروری ہے آج کے حالات کے پیش نظر، ورنہ ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر ہماری نسلیں تیار نہ ہو اردو میں، یہ جائزے کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ 200 بچے اگر اردو اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو صرف ایک بچہ ایسنسی پاتا ہے، اور باقی بچے جو 70% ہے ہمارے معاشرے کے نہیں جانتے کہ اسکول کیا ہے، استاد کسے کہتے ہیں. اور یہی بچے بڑے ہو کر اردو کو بھی سنبھالنا ہے، اردو دار معاشرے کو بھی سنبھالنا ہے، مسلمانوں کو بھی سنبھالنا ہے. کیا سنبھال پائیں گے؟ زندگی جینا ہے کسی بھی طرح جی لیں گے. اپنے اپنے محلے میں کچھ جدوجہد کے بعد کچھ مقام حاصل کر لیں گے اور یہی افراد مسجد کمیٹی کے ممبر بن جائیں گے، کمیٹی کے صدر بن جائیں گے اور ہمارے علماء کرام کو قبول کریں گے. یہ صورت حال ہوگی. آج ہمیں اس صورت حال کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اردو کو پھیلائیں، اردو تہذیب سے مسلمانوں کو آگاہ کریں، بچوں کو آگاہ کریں. بات لمبی ہوتی جائے گی. میں ختم کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صاحب کا.
اور قیادت رکھو ہمارے سامنے منتخب کا بہت بہت شکریہ. دلوں میں ہم تمہارے پیار کی خوشبو بساتے گے، ہماری برس میں آؤ تمہیں اردو سکھاتے ہیں. اردو زبان بہت پیاری زبان ہے، محبتوں کی زبان ہے. سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ جیسا کہ خلیفہ صاحب نے کہا کہ تقریباً 75% ہمارا مذہبی احساسات اس اردو میں محفوظ ہے. اس زبان سے دوری یوں سمجھیے کہ ہم اپنے مذہبی معلومات سے دور ہو رہے ہیں. دراصل اس زبان کے تحفظ اور بقا کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے. میں جناب صدر جناب ایوب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں. میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ آپ بہت ہی شخصیت ہیں، ایڈوکیٹ ہیں. کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمنے والا ہے. حاضرین کی محفل میں میرا السلام علیکم. اور آج کی اس محفل جو دل کی پکار کے کرتے ہوئے رسم اجرا کے اس میں مجھے صدر کی طرف معلوم کیا گیا. میں اس کے لیے تمام جو معزز مہمان ہیں، جو کتاب کے مصنف ہیں ان کا، اور جو جج ان کا ظہیر نقاش صاحب جنہوں نے اہتمام کیا ان کا، اور جاوید صاحب کا، مولانا مسعود صاحب کا تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چند خیالات میں گزار کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے دل کی پکار. ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اسی طرح دل کی پکار سے آپ نے جو شعری مجموعہ جو پیش کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے. آپ نے بہت ہمت کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنے خیالات کو، جذبات کو، احساسات کو دل کے ذریعے سے دوسروں کے دل تک پہنچانے کی بہت اچھی کوشش کی ہے. اور جیسے کہ بتایا گیا کہ ہم دکن والے جو رہتے ہیں وہاں پہ زیادہ اردو بولی پڑھی لکھی بہت کم جاتی ہے، مگر نارتھ انڈیا میں زیادہ تر اردو بہت فصیح بلیغ زبان ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم ہمت نہیں ہارتے، بہت سے ایسے ادبی محفلیں منعقد کرتے رہتے ہیں، مشاعرے منعقد کرتے رہتے ہیں. اردو کو زیادہ یہاں پہ پروان ملا ہے، جگہ ہے. تو اس تمام کے لیے تمام ادبی محفل میں جو موجود مہمان ہیں اردو ہیں سب انہیں کی وجہ سے ہے. تو آپ تمام مبارکباد کے قابل ہیں. آج کے اس محفل میں جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں جن کا آپ کو بھرپور ساتھ ملا، جن کی کاوشوں سے، اور آپ کا سندھی صاحب بھی جن کی آپ اعتراف کر رہے تھے کہ ان کی مدد سے آپ نے اس تقریب کے منعقد کیا گیا ہے. آپ کے فیملی ممبرس کو مبارکباد، آپ کے سندھی صاحب کو مبارکباد. اور ہم ہمیشہ اردو کا علمیہ پڑھتے رہتے ہیں. علمیہ پڑھنا نہیں، اس تاریخی کے دور میں بھی جو ایک چراغ جو جلا کے رکھے ہیں، جلا کے رکھے ہیں، وہ اس کے لیے ہم ان کو ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں، شکریہ ادا کریں، اعتراف کریں کہ ایسے محفلیں منعقد ہوتے رہیں. اور اردو میں جو جذبات، خیالات، لطیف احساسات کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ دوسری زبان میں اتنا نہیں کہا جاتا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میں بھی ایسے مقام سے آیا ہوں جہاں پہ اردو بہت کم بولی لکھی جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کا اساتذہ بھی نہیں ویسے رہتے اگر ہم اردو کا سبجیکٹ بھی لے لیتے ہیں. یہ بھی پوری زبان میں جو محبت ہے اردو سے، جس سے ہمارے اخلاق سدھرتے ہیں، ہم اسلام میں پہچان بنتی ہے، اور جو رابطے رہتے ہیں سماجی اور فیملی کے جو رابطے رہتے ہیں وہ اردو کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح پیش کر سکتے ہیں، اور تہذیب و تمدن بھی پروان چڑھتا ہے. اس لیے اردو کا جہاں بھی کتاب ملے، جہاں بھی اخبار ملے، جہاں بھی لوگ اردو سے بات کریں، یا جہاں بھی محفلیں منعقد ہوں، جہاں بھی مشاعرے ہوں، وہاں پر اپنے آپ کو ایٹلیسٹ پریزنٹ ہو کر، حاضر ہو کر اپنے محبت کا ثبوت دیں، اور اسی طرح اردو کو بقا کو قائم رکھیں. اور میں دوبارہ سے تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے اپنی جگہ رہتا ہوں. السلام علیکم. جناب صدر کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بھی اردو کے تحفظ اور بقا کی بات کی. یہ نہایت ضروری ہے کہ ان دنوں ہمیں اردو کے تحفظ اور بقا کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. آپ سب
सब लोग इधर के आए, बहुत अच्छा लगा कि जब हम जो उर्दू की किताब लॉन्च हो रही है तो उसमें सब शरीक हुए, तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे जैसे कि सबने कहा कि मंगलूर जैसे इलाके से आकर उर्दू सीख के फिर किताब जो है लॉन्च करना आसान होता नहीं है। और जहाँ पे जैसे कि शायरी की बात की जाए, शेर व शायरी जो है, तो मेरे को ऐसे पता चला जब मैं इनके साथ बैठा था तो इन्होंने एक मतलब ऐसे मेरे को एक छोटी बड़ी शायरी सुनाई माँ के ऊपर, तो शायद वो सुनाए होंगे। तो मैंने पूछा कि आप ये कहाँ से लिखे हैं और कहाँ से आपने पढ़ा, तो ये बोले नहीं ये तो मैंने खुद ने बनाया। तो मैं सोचा अच्छा तो खुद से आपने लिखा है तो और कुछ है तो आप मुझे बताइए। तो इन्होंने बताया, तो उधर से मुझे पता चला कि इनकी जो लिखावट है, इनकी सोच जो है वो अलग है। जहाँ पे उर्दू में भी जो अल्फाज और लफ्ज हैं वो अच्छे हैं, तो मैंने वही देखा कि इनके पास जैसे 100 कुछ ऐसे छोटे छोटे लिखे थे, तो इसी तरीके से इनका जो मैंने थोड़ा बहुत सपोर्ट करने को लगी। जैसे आप लिख रहे हैं अच्छा काम क्योंकि उर्दू जो है अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि उसको सीखना आता है बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे कि उन्होंने प्रोग्रेस भी किया तो अच्छा लगा। आज ये जो है किताब में तब्दील हुई, इनका जो बहुत बड़ा ड्रीम था ये कि यहाँ पे मैं कुछ बनूं, मेरा जो भी लिखावट है मैं इसको तब्दील करूँ किताब। हम सब दुआ करेंगे, आप सब लोग भी उनकी किताब को देखो, पढ़ो और थोड़ा प्यार भी करना, तो सबके लिए वही है इंशाल्लाह। जो भी है अल्लाह ताला के ऊपर है, आप सबकी भी सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसे बच्चों से तवक्को रखनी चाहिए और ऐसे बच्चे हो सकता है वो उर्दू के लिए कुछ काम हो सके तो उर्दू ज़बान लिखने पढ़ने की कोशिश करें, सीखें और कुछ अपना ख्वाहिश अपने खिलाफ कर सकें। I have always seen him passionate about writing. So I wish him all the very best for his future. May Allah bless him and make more success. Amen. Thank you. मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मंगलूर से खासकर करीम साहब के लिए आगे है। खुशी और सादत की बात है कि एक बेटा अपनी माँ की दुआ ले और